اب ہمارے ملک میں فیصلے بھی باہر سے ہوں، ہمارے فوجیوں کے تنخواہوں میں اضافے بھی باہر سے ہوں، اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں کوئی مجھے عدالت میں بلائے، مجھ سے پوچھے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، مجھ سے پوچھے کہ تم نے یہ بات کیسی کہی ہے، میں وہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جب پاکستان کا فوجی بریگیڈیئر سے پرموشن لیتا ہے تو اس کے لیے ڈالر کی صورت میں مراعات اور تنخواہ میں اضافے کی چیزیں باہر سے ڈالر کی صورت میں امریکہ سے آتی، اور اگر میں اس دعوے میں غلط ثابت ہو جاؤں تو مجھے پنڈی کے چوک پر پھانسی پہ لٹکایا جائے، میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، بلائے مجھے۔ اب جس آرمی کے بارے میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مراعات امریکہ سے لیتے ہیں، اس لیے عین موقع پر امریکہ کی بات مان کر جھک جاتے ہیں، تو پھر یہ میری فوج کہاں ہوئی، میری ریاست کی فوج کہاں ہوئی؟ یہ تو پھر امریکہ کی فوج ہے، اور امریکہ کی فوج کے کہنے پر، امریکہ کے کہنے پر وہ فیصلے صادر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ہم مجبور ہیں کہ یہ باتیں کہیں، اب ہماری زندگی بھی ایسی نہیں رہی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی زندگی سے پیار ہو، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں ان کو کہ ہم پاکستان میں رہیں گے تو عزت کے ساتھ رہیں گے، یہ بے غیرتی کی زندگی ہمیں قبول نہیں ہے۔ پاکستان ہم نے بنایا، تمہارے باپ نے نہیں بنایا۔ پاکستان، ہندوستان بر صغیر کے لیے قربانیاں ہم نے دی، تم نے نہیں دی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اگر کہیں تمہارے قربانیوں کا تذکرہ تاریخ میں ہے تو قوم کو بتائیں، جو اس وقت حکمران ہیں وہ اپنی تاریخ بتا دیں، اپنی جدوجہد بتا دیں پاکستان کے حوالے سے۔ میں 100 سالہ تاریخ بتاتا ہوں، 100 سالہ جدوجہد، کہ تمہاری گولیاں ختم ہو سکتی ہے، ہمارے سینے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جب ہم مزاحمت کا فیصلہ کیا قائد کے حکم پر، اگر ہم نے پہاڑوں کا رخ کیا تو پھر تم بھی گلیوں میں آزادانہ نہیں پھر سکو گے۔ پاکستان پر رحم کرو، پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے، قوم انتہائی مشکلات میں ہے، تم امریکہ کا غلام بن کے، ٹاؤٹ بن کے ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہو۔ بزدلو، باز آ جاؤ اس قسم کی حرکتوں سے، جرأت کا مظاہرہ کرو۔ بھوک سے کوئی قوم نہیں مرتی، تم فیصلہ کر لو کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم امریکہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ نے ہمارے دوست ملک چین، جس کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا تھا سی پیک کا، اس کو تم نے سبوتاژ کیا۔ یہ تم ملکی مفادات، قومی مفادات سے کھیل رہے ہو۔ جہاں سے ملک کو تقویت ملتی تھی، قوم کو تقویت ملتی تھی، بے روزگاری دور ہونے تھی، اس عظیم پروجیکٹ کو، اس عظیم منصوبے کو تم نے سبوتاژ کیا۔ خبردار، ہم انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے۔ اب ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنا کے دم لیں گے۔ اس کے لیے چاہے خون کی ندیاں بہانا پڑے، اس کے لیے پہاڑوں پہ جانا پڑے، اس کے لیے الیکشن چھوڑ کے انقلاب کا راستہ اختیار کرنا پڑے، ہم کریں گے۔ لیکن اس ملک کو اب تمہارے ہاتھوں میں اس طرح بے یار و مددگار کہ تم اپنی سوچتے ہو، نہ ملک کی سوچتے ہو، نہ قوم کی سوچتے ہو، ہم اب ملک کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ۔ شاعر کہتا ہے کہ جو ناقائم رکھ سکے انتظام میں قدر۔ پشاور کے دوستو، اردو سمجھتے ہو یا نہیں؟ یہ شاعر بڑے گہرائی سے بات کر رہا ہے کہ جو ناقائم رکھ سکے انتظام میں قدر، سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے۔ جو ناقائم رکھ سکے انتظام میں قدر، چھین لو ان کے ہاتھ سے انتظام میں قدر۔